پتہ نہیں کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں. خیر, دوسرا جو میں مسئلہ طلاق ثلاث پہ اٹھاتا ہوں بہت زیادہ, بار بار اٹھا رہا ہوں, وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے بنایا ہوا ہے. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, قرآن حدیث اجماع امت سے ثابت ہیں, بعد میں اختلاف ہوا ہے. اور پھر لوگ ہمارے علماء کا بھی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, آپ کے فلاں دیوبندی مفتی نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. تو دیوبندی مفتی کے لکھنے سے اختلاف ثابت نہیں ہوتا. ہم دیوبندیوں کے مقلد نہیں ہیں, ہم قرآن و سنت. پہلے بتاؤں ہمارا موقف کیا ہے. ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور اجماع صحابہ کو. ہاں, جن مسائل میں اختلاف ہے, جن مسائل میں کیا ہے اختلاف ہے, قرآن و سنت میں دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں, تو اس اختلاف کو خود حل کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں جو مجتہدین نے حل کر دیا ہے اس کو مان لو, اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو, کیونکہ ہم ان کے مقابلے میں ہماری 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اب چونکہ ان میں 4 امام ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے اختلافی مسائل میں, اور اختلاف وہیں ہوتا ہے جہاں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھو. یہ بہترین موقف ہے بھائی جو ہمارا ہے, سمجھتے ہو, اور یہی علماء دیوبند کا موقف ہے. باقی یہ تھوڑی کہ ہم نے کوئی علماء دیوبند کا کلمہ پڑھا ہے کہ کسی دیوبندی مفتی نے کچھ بھی لکھ دیا تو ہمارے خلاف حجت پہ پیش کر رہے ہو. یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ہم خود اس سے, اور ہمارے علماء دیوبند کا بھی یہی موقف ہے. اگر ہم دیوبندی کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے اکابر نے جو لکھ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, تو میرے شیخ تو مفتی رشید احمد صاحب تھے, میں ان سے باقاعدہ بیعت تھا. آسن الفتاوی میں ان کے چند مسائل سے ہم نے اختلاف کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہم نے ان سے اختلاف کیا ہے. پھر مفتی رشید احمد صاحب نے بعض مسائل میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو چلتا آ رہا ہے علماء میں شروع سے. تو ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے, قرآن و سنت کو مانتے ہیں, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے کہ اگینسٹ نہ جا رہی ہو. اور پھر بھی کئی اختلاف ہوگا اگر, تو اس میں ہم مجتہدین کو فالو کرتے ہیں, آج کل کے اسکالر کو فالو نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے پاس ان اسکالر سے زیادہ علم ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں ان کے مقابلے میں اپنی رائے کو چھوڑ دو, کیونکہ ان میں غلطی کا, لوگ کہتے ہیں ان میں غلطی کا بھی تو امکان ہے. ان میں جب غلطی کا امکان ہے تو آپ میں غلطی کا امکان ان سے زیادہ ہے. تو جس میں غلطی کا کم امکان ہے اس کو فالو کیا جائے گا, تو ان میں کم امکان ہے. اب اس میں ادھر ادھر جا کے کلابازیاں کھانے سے بہتر ہے ایک فقہ کو فالو کرو, دوسرے کو کیا سمجھو, ٹھیک سمجھو. یہ امت کو جوڑنے کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ منجن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ابھی جامعۃ الرشید پہ ایک ولاگ بنایا ہے, اس میں ایسے ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکوں کا میں نے انٹرویو لیا ہے جن کو ہم درس نظامی پڑھا رہے ہیں, میں پڑھا رہا ہوں, دیگر ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. تو میں نے اس ولاگ میں یہ بتایا ہے کہ بتاؤ کیا مدرسوں میں ہم منجن بیچ رہے ہیں؟ اگر یہ منجن بک رہا ہے قرآن و سنت کے نام پہ, تو اتنے ہائی کوالیفائڈ لڑکے ہم سے عالم بن کے کیوں جا رہے ہیں؟ میرے شاگردوں میں ایسے لڑکے ہیں جو آرمی میں, پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں. میرے شاگردوں میں MBBS ڈاکٹر ہیں, PhD بھی ہیں, ماسٹرز کیے ہوئے بھی, IBA سے پڑھے ہوئے, لم سے پڑھے ہوئے, اور آپ کے اللہ بھلا کرے کون سی یونیورسٹی ہے جہاں کا پڑھا ہوا آدمی ہمارا شاگرد نہیں ہوگا. وہی سلیبس پڑھا رہے ہیں جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, وہی وہاں بھی پڑھا رہے ہیں, اور وہی. تو YouTube پہ بیٹھ کے منجن کی باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن کبھی آپ ملو ہم سے, تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے, تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے, تو آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے, تو یہ یاد کر لو, شعر بہت خاندانی ہے. اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. کیا کریں یار, تمہیدیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں نا, فیملی سسٹم بڑھ گیا ہمارا, اس لیے میں اس پہ چیخ رہا ہوں. ابھی دیکھو جاپان میں بار بار وہی ٹاپک آتا ہے نا, جاپان میں سب کچھ ہے, خاندان نہیں ہے, اڑ گئے خودکشیاں بڑھاپے میں ایسی کی تیسی. تو وہی خلا کو جب پروموٹ کرو گے ان اسکالرس کو سن کے کہ عورت کو بھی, یہ کرتے ہیں خواتین کو خوش کرنے کے لیے, اور نیچے خواتین کے بڑے کمنٹس ہوتے ہیں, ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے حق میں بات کرتا ہے. وہ آپ کو نہیں پتا ہے, یہ آپ کا بیڑا غرق کرے گا, کیونکہ ابھی تو خواتین کو زیادہ معلوم نہیں ہے, نہ ہمارے یہاں کلچر میں آئی ہے یہ چیز. جب یہ چیز بڑھے گی نا, اچھا عورت کو بھی حق ہے کہ اگر اس کو میاں پسند نہیں ہے تو وہ جا کے کورٹ سے خلا لے لے, تو آہستہ آہستہ یہ چیز کیا ہوگی, بڑھے گی. ذرا سا کوئی شوہر میں مسئلہ آیا, چل بھائی نکل پتلی گلی سے. اس کے بعد کیا ہوگا, میں نہیں کہہ رہا 100% ایسے ہو جائیں گے, لیکن مردوں کو عورت پہ اعتماد آہستہ آہستہ ختم. مرد کو پتا ہوگا کہ یار یہ ابھی بہت اچھی ہے, کل اگر بگڑ گئی تو یہ جیسے میرے پاس ڈیورس کا حق ہے, اور اس میں بھی اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں کہ ایک طہر میں ایک طلاق دو, پھر اگلے طہر میں اگلی دو, پھر اگلے طہر میں اگلی دو.
تو میرے پاس تو پھر بھی اتنی پابندیاں ہیں, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں, کورٹ میں جائے گی ٹھک کر کے لفافہ پکڑائے گی کورٹ اور پتلی گلی سے نکلو. تو میں تو بڑھ گیا. اللہ نے فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے مرد کے بھی طلاق کے اختیار کو محدود کیا نا. اس کو اللہ نے بتایا کہ ایک طہر جس میں ہم بستری کر لی اس میں طلاق مت دو, حالت حیض میں طلاق مت دو. کتنی ساری پابندیاں لگا دی. اور ایک طلاق کے بعد کہا کہ رجوع کا حق ہے تاکہ تمہیں اپنی غلطی پر ندامت ہو تو رجوع کر سکو. تو اتنی ساری پابندیاں, جس کے پاس طلاق کا رائٹ تھا اس پر تو اتنی ساری پابندیاں, اور آپ نے عورت کو رائٹ دے دیا, وہ ٹھک کر کے گئی گی. جج نہیں اس سے پوچھے گا کہ اس طہر میں ہم بستری شوہر نے کی ہے کہ بولو نہیں کی ہے. اس میں رجوع کا حق بھی نہیں ہے, طلاق بائن ہوتی ہے, خلا, نکاح ختم. تو یہ لطیفے ہیں جو یہ آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نا لوگوں کو ہر مسئلے میں گائیڈ کر رہے ہیں, یہ لطیفوں کی کتابیں ہیں. لیکن یہ کمبخت لوگ کسی عالم کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں. یہ بڑی ہوشیاری ہے ان لوگوں کی. یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے کلپ چلے, ادھر سے کلپ آئے, ادھر سے کلپ آئے, ادھر سے کلپ آئے. تو یہ کلپ بازیوں میں اور زیادہ پھیلے ہیں. تو کبھی بھی کلپ بازیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بات ہے آپ سامنے بیٹھیں تاکہ ہم اسی وقت پکڑیں کہ آپ کہاں ترجمہ غلط کر رہے ہیں, کہاں ریفرنس غلط دے رہے ہیں, کہاں آپ کدھر کی چیز کدھر لگا رہے ہیں, اسی وقت ہم پکڑیں اس کو بیٹھ کے. تو یہ ہے حساب کتاب. تو میرے بھائی ہمارا فیملی سسٹم بڑھنے والا ہے. اور میں جو سائڈ افیکٹ بتا رہا تھا نا وہ بس بتا کے آگے چلتا ہوں. میں یہ بار بار میں بہت معذرت, آپ لوگ بور ہوتے ہوں گے یہ خلا کے ٹاپک سے, لیکن میں آپ کے لیے, میں وہ جو لوگ اس طرح لبرل سیکولر لوگ نا جن کی دم پہ میں پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں. اچھا مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا مفتی صاحب سیکولر لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی بیان کا حوالہ دے کے. میرا تو صبح سے شام بیان ہی سیکولرزم کے خلاف ہوتا ہے. اور جس طرح سیکولر لوگوں کی پاؤں پہ میں نے دم پہ میں نے پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں نا, ان کی چیخیں نکل گئی ہیں, سمجھ رہے ہو, ایسی دھجیاں اڑائی ہیں الحمدللہ. کیونکہ سیکولر طبقہ یاد رکھو آپ کی نماز سے پریشان نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اس کو اسلام سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے, اس کو حج سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. ورنہ یہودی آواز اٹھاتا حج کے خلاف, آپ حج کرتے ہو, پروڈکٹ یہودیوں کی بکتی ہے. یہودی کہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ حج کیا کرو, کیونکہ وہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں مال کس کا بک رہا ہے, بولو نا, یہودیوں کا. تو ان کو اس سے کوئی نہیں ہے, نماز سے, آپ کے حج سے, آپ کے زکوٰۃ سسٹم سے. آپ کو پتہ ہے سیکولرزم اصل میں کہتے کس کو ہیں, فیملی سسٹم کے توڑنے کا نام ہے سیکولرزم. اگر ڈیپتھ میں جاؤ گے تو اس کا یہ خلاصہ نکلے گا. وہ کہتے ہیں سوسائٹی میں عورت کو آزادی دو, زنا کو عام کرو, بچوں کی پیدائش کو روکو. اصل میں نام اس چیز کا ہے سیکولر, یعنی لیبل تو کچھ اور لگاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے ہیں, وہ معاذ اللہ یوں تھے اور ایسے تھے, اور مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں, مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے, فلانوں میں یہ ہو رہا ہے, ڈمکانوں میں یہ ہو رہا ہے. اصل میں جو ان کی سوچ ہے نا, دیکھو عبادت تو ہندوؤں میں بھی ہوتی ہے نا. کبھی آپ نے ایتھیس اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کو ہندوؤں کے خلاف اتنا چیختے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حالانکہ ہندو کئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, وہ تو بالکل 100% عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. کوئی سائنسدان اس بات کو مان لے گا؟ کوئی لاجک میں آتی ہے یہ بات؟ لیکن جتنے لبرل سیکولر اور ملحد لوگ ہیں ان کی توپوں کا 99% توپوں کا رخ کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف. حالانکہ اسلام لاجک کے سب سے زیادہ قریب ہے. ایک خدا کو مانتا ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے تو وہ اکیلا ہوگا. یہ خاص طور پر یہ جو پتھر ہیں اور یہ سورج چاند ستارے تو بھگوان ہو نہیں سکتے. اور وہ جو ان کا عبادت کا طریقہ دیکھو آپ, جو وہ مندروں میں جا کے جس طرح سے عبادت کرتے ہیں, طہارت نہیں ہے ان میں. مسلمان تو چلو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا کہ چلو یار اسلام فرض کرو غلط مذہب ہے, لیکن سوسائٹی میں خیر پھیلا رہا ہے نا, اس بہانے 5 دفعہ لوگ وضو کر لیتے ہیں, 15 دفعہ ناک صاف کر لیتے ہیں نماز کے بہانے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 15 دفعہ دانت صاف کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا, جو ملحد لوگ ہیں, جو ایتھیس لوگ ہیں, ان کو چاہیے تھا, وہ کہتے کہ ٹھیک ہے خدا تو نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر جھوٹے نبی ہیں, لیکن اسلام بہرحال دوسرے ریلیجن سے بہت اچھا مذہب ہے اور اس میں خیر کا عنصر زیادہ ہے. چند ایک چیزیں ہیں ایکچولی جس پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کو اتنا بڑا کیوں بنا لیا اور ایک خدا کی عبادت کو اتنا ویلیو کیوں دے رہے ہیں, جنت اور جہنم کو کیوں مان رہے ہیں یہ لوگ, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن کم از کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ 5 ٹائم 15 دفعہ کلی کر لیتے ہیں,
یہ دانتوں کو صاف کرنا ان کے مذہب کا حصہ ہے. ہفتے میں ایک دفعہ نہانا ان کے مذہب کا, کم سے کم ایک دفعہ نہانا, ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ نہائیں آپ, کم سے کم ایک دفعہ نہانا ان کے مذہب کا بولو حصہ ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرنا, گھر میں رکھ کے اس کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ آپ کا باپ جب بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے میں اگر وہ ڈانٹتا بھی ہے تو ہیومن رائٹس انہوں نے, اسلام نے اتنے دیے ہیں کہ اس بوڑھے کے سامنے آپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ عورت ساری زندگی کھائے گی, کھلائے گا کون اس کو, ساری زندگی اس کا ہسبینڈ کھلائے گا, شوہر کھلائے گا اس کو ساری زندگی. ان کے مذہب میں ہے کہ زیر ناف بالوں کی بھی صفائی کرنی ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ بغلوں کے بال بھی صاف کرنے. میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے 2 گورے دیکھے, وہ کوئی چیز سامان اوپر اٹھانے لگے نا تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا. وہ پہلے تو یوں کھڑے ہوئے تھے نا, بنیان پہنا ہوا تھا, یوں کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا اچھا ہے, لگے خوبصورت, نائس ٹو میٹ یو. تو وہ جرنلسٹ, سچا واقعہ ہے, آپ پوچھ لینا سلیم بھائی سے جو میرے میزبان تھے. تو کوئی چیز نا, کوئی کسٹمر آیا کہ اوپر سے کچھ, انہوں نے یوں کیا نا تو بس قریب تھا کہ میں ایسا بھاگا نا, 2 بندے تھے دونوں ایسے ہی, دونوں جب یوں کیا تو میں یوں بھاگا, وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے. وہ سلیم بھائی نے پکڑا, کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں کوئی پانی مل جائے گا کہیں سے ڈوبنے کے لیے. میں نے کہا کیا یہ سب اسی طرح ہی ہوتے؟ انہوں نے کہا نہیں سب نہیں ہوتے, یہ ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ ہیں تو غلط ہے نا یہ, یعنی ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا ہوگا کم از کم یوں تو نہیں کرے گا نا وہ. آپ کو پتا نہیں, آپ سمجھ رہے ہو کہ یار مفتی صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ نفیس ہو گئے. میں اتنا نفیس نہیں ہوں, معاملہ وہاں بہت خراب تھا, بہت خراب معاملہ تھا. تو ایتھیسٹ کو چاہیے وہ یہ کہا کرے کم از کم مسلمان بغلیں تو صاف کر لیتے ہیں نا اسلام کے بہانے. یہ گندگی مسلمانوں کے ہاں تو نہیں رکھی ہوئی ان لوگوں نے. تو کتنی ساری خوبیاں اسلام کی. کبھی ان ملحد لوگوں کے پھوٹے منہ سے کبھی ایک تعریف سنی آپ نے؟ لیکن نہ یہ ہندو کے خلاف اتنا بولتے ہیں, نہ یہ عیسائیوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں, نہ یہ. کمال کی بات یہ کہ یہ ان سیکولر اسلامک اسکالرز کے خلاف بھی بہت زیادہ نہیں بولتے, جن کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے خود ہی ویسے ہی اسلام زمین میں گڑ جائے گا. کچھ اسلامک اسکالر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابو حنیفہ بھی ایسے تھے, فلانا بھی ایسے, ڈمکانے بھی ایسے, ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا وہ کام ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ لوگ پوری امت کے علماء صلحاء سے جب اعتماد ہی ختم کر دیں گے تو اسلام تو ویسے ہی زمین میں گڑ جائے گا. ایک آدمی پہ آ کے پورا اسلام باؤنڈ کر جائے گا اور اس آدمی کے جاتے ہی ختم. تو وہ ساری پوری امت سے ہٹا کے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دے گا لوگوں کو. تو اس وہاں بھی سافٹ ہلکا وہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ کیوں ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ سیکولرزم کو نہ نماز سے, یہ جو ہماری اعتراض ہے, نہ ان کو حج پہ اعتراض ہے, نہ ان کو ہماری داڑھی پہ اعتراض ہے. داڑھی تو گورے بھی بہت سارے رکھتے ہیں. میں وہاں گیا ہوں ابھی آسٹریلیا, وہاں بعض گوروں کی میں نے اتنی بڑی بڑی, وہ جو میں نے ابھی ولاگ آیا نا ٹرین میں, کتنی بڑی داڑھی ہے نا گورے کی, اس کا کبھی مذاق اڑایا ہوگا ان میں سے کسی نے؟ سکھ کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. ان کو پتا ہے کیا ہے جو بات میں چیخ رہا ہوں 15 سال سے, جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی, ان کو اسلام پہ نہیں, ان کو ہمارے فیملی سسٹم پہ کیا ہے اعتراض ہے. یار یہ اتنا خوبصورت معاشرہ, ابا اماں خالہ پھپھی چچی مامی بھابیاں دیورانیاں جٹھانیاں بہنیں پوتے نواسے, پورا کلچر, اور اسپیڈ سے 16 کے بجائے 18 بچے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس ان نعروں سے اور اس دعوت سے ان پہ کیا گزرتی آرے چلتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ والا اسلام حج روزے والا کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اصل مسئلہ سارا کہاں آ کے ہوتا ہے؟ زیادہ ان کی توپوں کا رخ اس سمت میں ہے. یہ چاہتے ہیں زنا حلال ہو, سب سے پہلے بدکاری حلال ہو, بدکاری کو حلال کر دو پھر سب سیٹ ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تہجد پڑھو. زنا حلال ہونے سے کیا ہوگا؟ عورت کا بیڑا غرق. عورت کا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق. میں نے بتایا نا آسٹریلیا میں ابھی وہ ایک واقعہ ہوا, ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک گرل فرینڈ تھی, اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو دبا کے استعمال کیا, ٹھیک ٹھاک خرچہ کرتا تھا, اس ٹیشو پیپر کی طرح اس کو مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیا. اب سیکولر لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ ایسی عورتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ہے. ویمن رائٹس بکواس کرتے رہیں گے. بیڑا غرق کر دیا. ایسی لاکھوں عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. مرد نے استعمال کیا, کچھ خرچہ ورچہ بھی کر لیا ہوگا, ورنہ گورا خرچہ بھی نہیں کرتا. کہتا ہے اب تمہارے خرچے پہ ہی جو کچھ بھی ہوگا.
تو جب اس بیچاری کو نظر انداز کر دیا تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا, جو میرے دوست ہیں, ان کے پاس وہ کہیں ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی, کہہ رہی میرے پاس کرایہ نہیں ہے. تو کہا بھائی کرایہ نہیں تو کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میرا بوائے فرینڈ نے استعمال کر کے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے, پیسے بھی نہیں ہے, میں کہیں کی بھی نہیں ہوں, تو تم بھی مجھے یوز کرو, پیسے دے دیا کرو. یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. کہتے ہیں میرے دل میں اللہ کا خوف آیا. کون خوف لا رہا ہے؟ مذہب. سمجھ رہے ہو؟ تو سیکولر اور ایتھیس لوگوں کو تو چاہیے تھا, کہتے یار مذہب نے ایک بڑا پازیٹیو کام کیا ہے. اچھا وہ جو بندہ مجھے واقعہ سنا رہا ہے نا, وہ پٹھان, صحت مند, کنوارا, خوبصورت, اس کے پاس آپشن تھا یا نہیں تھا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہہ رہے میری دل میں نا ایک دم جذبہ تو پیدا ہوا, لیکن اللہ کا خوف آیا. کیوں خوف آیا؟ وہ کہتے ہیں جب میں پاکستان سے جا رہا تھا تو میرے مدرسے کے قاری صاحب نے مجھے سمجھایا, بیٹا آسٹریلیا جا رہے ہو, زنا میں مت پڑنا. وہ قاری جن کو صبح شام لوگ برا بلا کہتے ہیں, میں مانتا ہوں کچھ برے گڑبڑ بھی ہوتے ہیں, خیر بھی ان مولویوں سے ہی پھیل رہی ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے وصیت کی تھی, بیٹا اس آسٹریلیا جا رہا ہے. یہ کسی پروفیسر نے, لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نے یا کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے نصیحت نہیں کی, مولوی نے کی تھی نصیحت. کہتا ہے مجھے نصیحت یاد آئی کہ میں برائی نہیں کروں گا. پھر کیا کیا اس نے؟ نکاح کیا. کس سے؟ اپنے گاؤں کی لڑکی سے, سواس سے شادی کر کے لے گیا. یار وداؤٹ میرج رہنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ مجھے بتاؤ, لبرل سیکولر لوگ بولیں گے کیا جا رہا تھا, اگر کر لیتا نا, اس کی خواہش پوری ہوتی, پیسے مل جاتے اس کو, تیرا بھی بھلا اس کا بھی بھلا. پتا اگر وہ کر لیتا تو سوات سے لڑکی کو نکاح کر کے اپنے ہاں عزت کے ساتھ ٹھکانہ نہیں دیتا. پھر وہ یہی کرتا جیسے کہ گورا کر رہا ہے. اب وہ اپنی کبھی کسی بھی رشتے دار کو لے آیا, اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. کتنی عزت ملی اس کی بیوی کو, خاندان ملا, عزت ملی, بچے ہوئے, میاں بیوی میں محبت, اور بچے عزت کے ساتھ پل رہے ہیں گھر کے اندر. تو چونکہ ان بیچاروں کو گھروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان گھروں میں کیسی محبتیں ہوتی ہیں, کیسے عزت کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں. ہاں چند گھر ہوتے ہیں, وہ تو سب جگہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو سب کلچروں میں ہوتا ہے. پازیٹیو اس کے جو مثبت فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے. تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ تمہارا خاندانی نظام تباہ کرے. دیکھو اللہ نے میرا خاندان تو آباد کر دیا الحمدللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. اور جب میں خاندان کی باتیں کرتا تھا نا, اس وقت میرا خاندان نہیں تھا. کہیں آپ سے سمجھیں کہ مفتی صاحب ایک کام کر کے پھنس گئے ہیں تو اب اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بچپن کے دوستوں سے پوچھو, میرا تو خاندان نہیں تھا. یعنی میرا خاندان سے مراد میرے والدین کا خاندان کا تو میں پارٹ تھا نا, یعنی میرے اپنے بیوی بچے تھوڑی تھے. میں نے اس وقت یہ تحریک چلائی ہے جب میرے بیوی بچے نہیں تھے, اور میں نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ, اور اللہ نے آج دکھا دیا. پھینکتے رہو, بیٹھ کے پھینکتے رہو. میرے بھائی میرا ان باتوں میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ خاندانی نظام کو بچاؤ, زنا کو سوسائٹی میں ختم کرو, نکاح کو پروموٹ کرو. یہ میرا اس میں, اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, یہ میں آپ کے اور عورتوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. بس وہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں عدالتی خلا جو چل رہا ہے نا, جب چلی گیا اتنی تو آخری ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ سوسائٹی میں یہ چیز پھیل جائے گی کہ عورت جب چاہے عدالت سے طلاق لے سکتی ہے, تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنی بیوی کی فکر کرنا چھوڑ دو. آپ لوگ اب کہتے ہیں نا, مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب آپ کے 4 گھر ہیں, اتنے بچے مر گئے, تو کیا چھوڑا ان کے لیے؟ تو میں کیا کہوں گا, سگریٹ کا دھواں چھوڑا ان کے لیے میں نے. ہمارے ایک دوست سے صبح شام سگریٹ پیتے تھے وہ نا, مجھے کہتے تھے میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا نہ کرو, آپ جتنی سگریٹ آپ پی رہے ہو نا, تو دھوئیں کے علاوہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوگا. صحیح ہے, کچھ بھی برآمد, دھواں ہی دھواں ہو گئے ہو آپ, اور وراثت میں بھی دھواں چھوڑ کے جاؤ گے آپ, تو دھواں چھوڑ کے جاؤ گے وراثت. تو مجھ سے کتنے لوگ, مجھے بھی ٹینشن فکر ایک آدمی کو ہونی چاہیے نا, یہ کہ یار بیوی بچوں. ہمارے حضرت دنیا سے بے رغبتی, ایک بالش مکان نہیں بنایا اپنے لیے, ایک بالش زمین نہیں, لیکن حضرت کو یہ فکر تھی بھائی میرے دنیا سے جانے کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا. تو حضرت نے آخر عمر میں گھر والوں کے لیے ایک فلیٹ خریدا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہائش اور ٹھکانہ ہونا. اگر گنجائش کسی کے پاس بہت زیادہ ہونا, بہت زیادہ کا مطلب اپنی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں, تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑ دو. تو مجھے بھی فکر ہونی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟
اب پتہ ہے کیا, اور یہ ہر شریف آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اگر ہے گنجائش, میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں, سالے تمہارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور تم بحریہ ٹاؤن میں گھر کی سوچ رہے ہو, تو دنیا مسافر خانہ ہے, جس اللہ نے تمہیں کھلایا تمہارے بچوں کو بھی کھلا دے گا. لیکن اگر اضافی ہے آپ کے پاس, آپ کی گاڑی بھی ہے, آپ کے پاس پہننے کے لیے بھی اچھا ہے, کھانے پینے کے لیے بھی اچھا ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے, پھر غریبی اڑانے کے ادھر ادھر فالتو چیزوں میں خرچ